اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں سورۃ المجادلہ میں فرماتے ہیں، وہ بھول گئے مگر اللہ نے ان کا سب کیا دھرا گن گن کے محفوظ کر رکھا ہے۔ سورۃ ابراہیم میں اللہ پاک فرماتا ہے، اور یہ ہرگز نہ سمجھنا کہ جو کچھ یہ ظالم کر رہے ہیں اللہ اس سے غافل ہے۔ جب آپ اللہ کی خاطر اپنے آپ کو برائی سے دور رکھتے ہیں تو وہ آپ کو دوسروں کے ہاتھوں رسوا نہیں ہونے دیتا۔ کوئی کیسے سوچ سکتا ہے کہ حساب نہیں ہوگا اور وہ بخشا جائے گا؟ یاد رہے حساب ہوگا، ایک ایک آنکھ کا، آنسوؤں کا، بے حسی کا، الزام تراشی کا۔ تمہارا ہاتھ اٹھا کر اللہ سے مانگنا کوئی عام بات نہیں ہے۔ خوش نصیب لوگوں کو ملتی ہے یہ توفیق، تو قبولیت میں دیری پر پریشان ہونے کی بجائے اپنی خوش قسمتی پر اللہ کا شکریہ ادا کریں۔ یہ شکر تمہیں دعاؤں کی قبولیت تک لے جائے گا انشاءاللہ۔ جو کسی کے ساتھ زیادتی کر کے اپنے لیے عزت چاہتا ہے تو اللہ اسے اپنے انصاف کے ذریعے ذلت دیتا ہے۔ جب بے وجہ توڑ دیے جاؤ تو سمجھ جاؤ اللہ تمہیں اپنے قریب لا کر جوڑنا چاہتا ہے۔ اللہ پاک سورۃ الاعراف میں فرماتا ہے، اللہ کی پکڑ سے وہی قوم بے خوف ہوتی ہے جو تباہ ہونے والی ہو۔ اللہ نے سب کو خوبصورت بنایا ہے، کسی کو اچھی صورت دے کر اور کسی کو اچھا دل دے کر۔ کسی سے نیکی کرتے وقت بدلے کی امید نہ رکھو، کیونکہ اچھائی کا بدلہ انسان نہیں اللہ دیتا ہے۔ اللہ پاک سورۃ البقرہ میں فرماتا ہے، یقین جانو کہ اللہ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ کسی مضبوط پہاڑ کا اتنا بوجھ نہیں ہوتا جتنا بے قصور پر تہمت لگانے کا ہوتا ہے۔ دوسروں کی عزت اچھالنے والوں کی ایک دن اپنی عزت بھی اچھل ہی جاتی ہے، اس لیے کوشش کریں کہ آپ اس اچھل کود سے دور رہیں۔ جب مجھے پتا چلا کہ مخمل کے بستر اور زمین پر سونے والوں کے خواب ایک جیسے ہوتے ہیں تو مجھے اللہ کے انصاف پر یقین آ گیا۔ اللہ تعالیٰ حساب رکھتے ہیں ہر اس بات کا جس پر تم نے دکھتے دل کے ساتھ صبر کر لیا تھا۔ کسی غمزدہ کی آنکھ سے آنسو چھڑا کر اس کے چہرے پر خوشیاں بکھیرنا بھی عظیم نیکی ہے۔ لوگوں کی سازشیں آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ قرآن کہتا ہے، تمہارا رب بہترین چال چلنے والا ہے۔ زیادتی اتنی ہی کرو جتنی خود پہ آئے تو جھیل سکو، اور صبر اتنا ہی سمیٹو جتنا خدا کا عذاب برداشت کرنے کی طاقت رکھتے ہو، کیونکہ صبر کرنے والے کا معاملہ اللہ کا معاملہ بن جاتا ہے۔ وہ فرماتا ہے، شکر کرو ہر حاصل اور ہر نا حاصل پر، میں شکر کرنے والوں کو ان کے گمان سے بھی زیادہ دیتا ہوں۔ چھوڑ دو خود کو ڈھونڈنا، چھوڑ دو لوگوں کے پیچھے بھاگنا۔ تم کو بھلے خبر نہیں تمہاری، مگر اللہ خوب جانتا ہے تم کہاں ہو۔ سارے دعوے جھوٹے ہیں، بس وہی پہچانتا ہے تم کون ہو، کیا ہو۔ کیوں پھر اللہ کو ناراض کر رکھا ہے؟ کیوں خود سے بھی خفا ہو؟ اللہ تعالیٰ زندگی کے سب سے زیادہ نا امید لمحوں کو بھی سب سے بہترین لمحوں میں تبدیل کر سکتا ہے۔ تو پھر بھاگنا چھوڑ دو، ٹھہر جاؤ، دعا کرو اور انتظار کرو۔ بند دروازوں پر غم نہ کرو، کھلے دروازوں پر خوش ہو جاؤ۔ جو تمہیں چھوڑ گئے ان کو مت ڈھونڈو، جو تمہارے ساتھ رہا اس کو تلاش کرو۔ تم اس کے راستوں پر چل دو اور تمہاری رضا تک کے راستے خود ہی بنتے چلے جائیں گے۔ لا حاصل چاہتے ہو تو حاصل پر راضی ہو جاؤ، پھر کیا ممکن اور کیا ناممکن سب تمہارا، رب تمہارا۔ کبھی اللہ کسی کو فوراً ملا دیتا ہے دعا مانگنے کے بعد، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ملا دیا ان کی ماں سے۔ کبھی سالوں لگ جاتے ہیں دعا کی قبولیت میں، جیسے حضرت یوسف کو اپنے باپ سے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ دعا قبول بھی نہیں ہوتی، جیسے حضرت نوح کی اپنے بیٹے کے لیے، جو دعائیں قبولیت کا درجہ نہیں پاتی۔ اس دنیا کے لیے اس کا اجر اللہ آخرت میں دے گا اپنے بندے کو۔ کسی کو یہ کہنے کی نوبت نہ آنے دینا کہ میں اپنا مقدمہ اللہ کے ہاں پیش کرتا ہوں۔ یاد رکھنا، کسی کے یہ کہنے سے پہلے معاملہ سلجھا لینا، کیونکہ اس کے ہاں نہ جج بکتے ہیں، نہ ہی گواہ خریدے جا سکتے ہیں، اور نہ ہی وکیل، کیونکہ وہ خود ہی گواہ، خود ہی وکیل اور خود ہی جج ہے۔ اس کے فیصلے پھر ٹلتے نہیں، وہاں ترازو بھی انصاف کے تلتے ہیں۔ انسان روتا ہے اللہ کے خوف سے، اللہ کے انصاف سے۔ سورۃ المجادلہ میں اللہ پاک فرماتا ہے، جس دن اللہ ان سب کو دوبارہ زندہ کرے گا تو انہیں بتا دے گا کہ وہ کیا کر کے آئے ہیں۔ وہ خود تو بھول گئے لیکن اللہ کو سب یاد ہے۔ سورۃ الاحقاف میں اللہ پاک فرماتا ہے، اللہ ظالم لوگوں کو کبھی ہدایت نہیں دیتا۔ اگر تم ان بڑے بڑے گناہوں سے پرہیز کرتے رہو جن سے تمہیں منع کیا جا رہا ہے تو تمہاری چھوٹی موٹی برائیوں کو ہم تمہارے حساب سے ساقط کر دیں گے اور تم کو عزت کی جگہ داخل کریں گے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ ہمیں سن نہیں رہا، ہمارے ساتھ ہوئی زیادتی کو دیکھ نہیں رہا، حالانکہ اسے تو پل پل کی خبر ہے۔ اللہ ہر بات کا، ہر زیادتی کا جواب دیتا ہے، اور اس کا جواب جب آتا ہے تو سوال ختم ہو جاتے ہیں۔
मगर वो जवाब बस तब देता है जब हम किसी की ज्यादती पे सब्र कर लेते हैं, जब हम खामोश हो जाते हैं। हाँ, वक्ती तौर पर हमें उसकी मसलियतें नहीं समझ आती, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ सब समझ आने लगता है। वो ना समझ में आ सकता है और ना तसव्वुर में लाया जा सकता है। उसकी रहमतें, उसका गज़ब उसकी पहचान है, और सबसे बढ़कर ये कि उसकी मोहब्बत की कोई मिसाल नहीं। उसकी मोहब्बत उस फूल की खुशबू की तरह है जिसे देखा नहीं जा सकता, बस महसूस किया जा सकता है। और जब उसे महसूस करने लगोगे तो सारी उलझनें सुलझने लगेंगी। और याद रखो, तुम उसे भूल भी जाओ ना, वो तुम्हें तब भी नहीं भूलता। कुरान में उस रब की बातें पढ़ो तो अक्ल दंग रह जाती है कि या अल्लाह इतनी मोहब्बत मुझसे, या अल्लाह मैं इस काबिल नहीं। और बेशक जब वो राजी हो जाता है तो सारी कायनात झोली में लाकर रख देता है। किसी को बदनाम करने का अंजाम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स किसी को बदनाम करने के लिए उसमें ऐसी बुराई बयान करे जो उसमें ना हो, तो अल्लाह ताला उसे दोज़ख की आग में कैद रखेंगे, यहाँ तक कि वो इस बुराई को साबित कर दे। वो साबित नहीं कर सकेगा। क्यों परेशान होते हो अगर तुम्हारे साथ कोई गलत करके खुश है तो? क्या तुमने सुना नहीं? क्या तुमने पढ़ा नहीं? और तेरा रब भूलने वाला नहीं। इंसाफ करो कि अल्लाह इंसाफ करने वालों को पसंद करता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जुल्म से बचो, क्योंकि जुल्म क़यामत के दिन अंधेरों का सबब बनेगा। हजरत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब मुझे महराज करवाई गई तो मेरा गुजर कुछ ऐसे लोगों के पास से हुआ जिनके नाखून तांबे के थे। वो उनसे अपने चेहरों और सीनों को बुरी तरह नोच रहे थे। मैंने सवाल किया, ए जिब्रील, ये कौन लोग हैं? हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, ये वो लोग हैं जो लोगों का गोश्त खाते हैं, यानी गीबत करते हैं और उनकी इज्जतें पामाल करते हैं। लोगों ने आपको तकलीफ दी, अल्लाह आपको शिफा देगा। लोग आपको जलील करते हैं, अल्लाह आपकी बड़ाई करेगा। लोग आपका फैसला करेंगे, अल्लाह आपको इंसाफ देगा। वो अपने बंदे को कभी भी ऐसी चीजों से नहीं नवाजता है जो तुम्हारे लिए आगे परेशानियां और मुश्किलात पैदा कर सके, क्योंकि वो तो अल्लाह है ना। वो तुम्हें सुकून की जगह तकलीफें तो नहीं देगा। वो जानता है कब, कैसे, क्या और किसको देना है। बस तुम यकीन और सब्र रखो उस पर। देर से ही सही, पर वो मौजे करने में बिल्कुल देर नहीं करता। किसी को जलील करने से पहले खुद जलील होने के लिए तैयार रहे, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज्जत का तराजू सिर्फ इंसाफ तोलता है। अल्लाह पाक सूरत इब्राहीम में फरमाता है, और यह हरगिज़ न समझना कि जो कुछ ये जालिम कर रहे हैं अल्लाह उससे गाफिल है। वो तो उन लोगों को उस दिन तक के लिए मोहलत दे रहा है जिसमें आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। वो सिर्फ इबादत वालों का नहीं, ये दावत वालों का भी रब है।